کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کرتے، تشنیع کے تیر برساتے، لعنت ملامت کرتے، آپ کو جادوگر، مجنون، دیوانہ کہتے، آپ کے گھر کے صحن میں وہ یہ گندگیاں ڈال دیتے، آپ کے گھر کے دروازے پہ غلاظتوں کا ڈھیر جمع کر دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت سجدہ میں خانہ کعبہ میں ہوتے تو آپ کی چادر کا کونا پکڑ کر کے اس طریقے سے کھینچتے کہ آپ کی نازک گردن پہ خراش آ جاتا۔ عقبہ بن ابو معیط نے ایک بار آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دی، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ حضرت فاطمہ آئیں، اپنے ننھے ننھے پیارے ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اپنے بابا جان کی گردن انہوں نے صاف کی۔ اور ایک بار ابو جہل نے کہا تھا اپنے ماننے والوں کے بیچ شیخی بگھارتے ہوئے کہ اگر میں نے اب محمد کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھ لیا اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو معاذ اللہ میں اس کی گردن کو پامال کر دوں گا، رون دوں گا 100 بار معاذ اللہ اپنے قدموں سے، اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ یہ ابو جہل نے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے زبان کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کا پس منظر کفار کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، دین اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کرنے والوں کے ساتھ زبان کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے یہ اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اور اس سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ جب غیروں اور ظالموں کے ساتھ زبان کو اس طور سے استعمال کرنے کا حکم ہے تو اپنوں ایمان والے بھائیوں کے ساتھ کس قسم کی بولی اختیار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہوگا آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ آقا کریم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لِي عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب تم میرے بندوں سے کہہ دو۔ یہاں پہ یہ حکم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب تم کہو، اور دوسرا ہمیں جب یہ حکم دیا گیا تو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو لی عبادی کہا، یعنی میرے بندوں کو کہہ دو۔ اس میں کیا مضمر حکمتیں ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں سے کہہ دو، بلکہ فرمایا کہ میرے بندوں سے محبوب تم کہہ دو۔ اس میں پہلی حکمت تو یہی ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ وہ میرے بندے ہیں اور میں رحمان ہوں، میں رحمان ہوں، جو میری رحمتیں ہیں سب کے لیے عام ہیں، سب کو میں نوازتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ اس حقیقت اپنے پیش نظر رکھیں اور وہ بھی میری رحمت کا مظہر بن جائیں، وہ دوسرے لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے، رحمت بنے، کیونکہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا کہ محبوب تم کہو. اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارا رب رحمان ہے تو ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے آقا کے اخلاق وہ ہیں جن کی عمدگی اور بہتری کی دشمنوں نے بھی گواہی دی. ان کی زبان کی نرمی، ان کی بولیوں کی مٹھاس، ان کے لہجے کی حلاوت کا جو اپنے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. جو کشتگان راہ محبت رسول ہیں وہ تو اپنے ہیں ہی ہیں. جو دشمنان رسول ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ بھی حضور کی زبان کی نرمی اور ان کی بولی کی مٹھاس اور ان کے لہجے کی حلاوت کی گواہی دیتے ہیں. ابلیس کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی جب کفار مشرکین دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے کہ انہیں کیسے روکا جائے، ان کی دعوت کو پھیلنے سے کیسے ہم روکیں، ان کے سامنے بند کیسے باندھیں. تو اس مجلس میں ابلیس بھی شیخ نجد کی شکل میں حاضر ہوا تھا. شیخ نجد ایک علاقہ ہے نا نجد، جس کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور وہیں سے شیطانی گروہ نکلے گا. تو ابلیس شیخ نجدی کی شکل میں حاضر ہوا تھا اور دار الندوہ میں حاضر ہوا تھا، ہے نا. تو حاضر ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو ہم یہاں سے نکال دیں، شہر بدر کر دیں، پھر یہ جانیں ان کا کام جانیں. تو اس کے جواب میں ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا کہ یہ رائے بالکل واہیات ہے، کیونکہ تم سب جانتے ہو کہ ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، ان کا لہجہ کتنا پیارا ہے، ان کی باتوں میں کتنی دل نشینی ہوتی ہے، ان کا انداز کلام کتنا منموہنا ہوتا ہے، کیسے لوگ ان کی باتوں کو سن کر ان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں. لہٰذا اگر تم انہیں نکال دو گے اور ملک بدر کر دو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، غلام رسول صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام وارث صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری محفل میں ہمارے سابق تنظیم کے جو مبلغ تھے وہ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر ہمارے بعد یہ بھی آپ سے روبرو ہوں گے اور آپ ان کی ناصحانہ باتوں کو سماعت کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان کو ملک بدر کر دو گے تو تم جانتے ہو نا کہ ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، ان کے بول کتنے پیارے ہیں، ان کا لہجہ کتنا دل نشین ہے. جب وہ تم سے نکل کر دوسروں کے پاس جائیں گے تو اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے غیروں کو وہ اپنا بنا لیں گے اور پھر وہ ایک جتھا تیار کر لیں گے اور پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ابلیس نے کہا تھا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عمدگی اور زبان کی مٹھاس کی گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یہ تمہارے اوپر میری خاص رحمت ہے کہ ہم نے تمہارے مزاج کو نرم بنایا ہے اور تمہاری زبان میں مٹھاس رکھ دی ہے، تمہارے اخلاق کو عمدہ بنایا ہے.
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد یہ غلاموں کا جم گھٹا جو ہمیشہ موجود رہتا ہے، جو آپ کے اشارے ابرو پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کب کے آپ کے سامنے سے یہ بکھر گئے ہوتے۔ جس چیز نے انہیں باندھ کے رکھا ہے، جس چیز نے انہیں آپ کے دامن سے وابستہ رکھا ہے، جس چیز نے انہیں آپ کی محبت کی راہ کا ایک عاشق دل فگار بنا دیا ہے، وہ آپ کے اخلاق ہیں اور آپ کی زبان کی مٹھاس اور مزاج کی نرمی ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں حکم دیا، زبان کے استعمال کا حسین اور صحیح طریقہ بتایا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حکم دلوایا، اور ہمیں اپنا بندہ کہہ کر کے اللہ پاک نے یاد فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بلکہ کہیں تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے اپنا بندہ کہہ کر ہمارا تذکرہ فرمایا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ جو ہمارا خالق ہے وہ رب العالمین اور رحمان اور رحیم ہے، اور ہم جس رسول کی امت ہیں وہ رسول رحمت للعالمین، تو ہم اسی رحمت کے مظہر بن جائیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہم محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، ہم اپنے اندر نرمی رکھیں، اخلاق کو بہتر رکھیں، زبان کو میٹھی اور لہجہ کو نرم رکھیں، کہ تاکہ غیر بھی اپنے ہو جائیں۔ سنیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، قُلْ لِعِبَادِي، محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، او بات کہیں جو بہتر ہو، او بات کہیں جس میں حسن ہو، او بات کہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک جو شیطان ہے یہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا پہلے پس منظر سمجھیں اور بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اور جو بہترین بات کہنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو وہ بات کن سے کہی جائے، کہ تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اپنوں کے بیچ ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کریں، اس حکم سے جو حکم غیروں کے بیچ زبان کے استعمال سے متعلق ہے۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو جو قریش کے رؤسا اور سردار تھے وہ مارے حسد اور جلن کے اور اپنے بغض اور اپنی دشمنی کی وجہ سے وہ اسلام، پیغمبر اسلام اور دعوت اسلام کے دشمن بن گئے، اور ان لوگوں نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور مسلمانوں کو ستانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا۔ انہیں ظلم کرنے کا جو طریقہ مل جاتا اس طریقہ کو مسلمانوں پر بڑی فراخ دلی کے ساتھ استعمال کرتے، اور جو مسلمان کمزور تھے، غریب تھے، ان کے ساتھ تو ان کے مظالم کی داستان بڑی ہولناک ہے۔ جو صاحب ثروت اور متمول حضرات تھے، جن کا معاشرے میں ایک مقام تھا، ان پر بھی دست تعدی دراز کرنے سے وہ ہرگز نہیں چوکتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق فاضلہ کی وہ گواہی دیتے تھے، ہمارے آقا جن کا منموہنا چہرہ ایسا تھا کہ دل خواہ مخواہ آپ سے پیار کرنے کو مجبور ہوتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عادات اور جن کے کردار کی عظمت کی گواہی دیتے تھے،
ان کے ساتھ کفار کا کیا معاملہ تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنا کرتے، تشنیع کے تیر برساتے، لعنت ملامت کرتے، آپ کو جادوگر، مجنون، دیوانہ کہتے، آپ کے گھر کے صحن میں وہ یہ گندگیاں ڈال دیتے، آپ کے گھر کے دروازے پہ غلاظتوں کا ڈھیر جمع کر دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت سجدہ میں خانہ کعبہ میں ہوتے تو آپ کی چادر کا کونا پکڑ کر کے اس طریقے سے کھینچتے کہ آپ کی نازک گردن پہ خراش آ جاتا۔ عقبہ بن ابو معیط نے ایک بار آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دی، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ حضرت فاطمہ آئیں، اپنے ننھے ننھے پیارے ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اپنے بابا جان کی گردن انہوں نے صاف کی۔ اور ایک بار ابو جہل نے کہا تھا اپنے ماننے والوں کے بیچ شیخی بگھارتے ہوئے کہ اگر میں نے اب محمد کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھ لیا اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو معاذ اللہ میں اس کی گردن کو پامال کر دوں گا، رون دوں گا 100 بار معاذ اللہ اپنے قدموں سے، اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ابو جہل کی یہ بات پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، جلال آپ کے چہرے سے نمایاں ہو گیا، اور آپ اٹھے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے مال اور اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے۔ اس کے بعد ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، سورہ علق کی آیات ہے جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تو نے دیکھا اسے جو نماز پڑھنے والے بندے کو روکتا ہے۔ یہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے۔ جب ابو جہل نے آپ کو دیکھا اور کچھ لوگوں نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو محمد آ گئے، تاکہ اسے اس کی بات یاد دلائے کہ اس نے کہا ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوں گے تو میں اپنے پیروں سے ان کی گردن کو رون دوں گا، ان کے چہرہ کو گرد آلود کر دوں گا۔ یہ اشارہ کیا کسی نے، ابو جہل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگ گیا کہ یہ میں نے تمہیں منع کیا ہے نا کہ تم اپنی نماز خانہ کعبہ میں آ کر نہ پڑھنا، تمہیں پتا ہے میرے حمایتی کتنے ہیں، تمہیں پتا ہے میرے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے، تمہیں پتا ہے میری ایک آواز پہ کتنے لوگ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں اس نے کی۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری، اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، سورہ علق کی آیات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب وہ اپنے حمایتیوں کی کثرت پہ اتراتا ہے، فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ، ابو جہل کو کہے کہ وہ اپنے حمایتیوں کو بلائے، اپنے لشکر کو بلائے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم اس کی گردن مروڑنے کے لیے ابھی اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو جہل اس روز دست تعدی دراز کرتا اور اپنے حمایتیوں کو بلاتا میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو قسم خدا کی اہل مکہ دیکھتے کہ فرشتے دن دہاڑے سب کے سامنے اسے گرفتار کر کے لے جاتے۔ یہ آقا نے فرمایا تھا کیونکہ اللہ پاک کی غیرت جوش میں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ، محبوب کہیں ابو جہل سے کہ اگر اس میں ہمت ہے تو اپنے حمایتیوں کو بلائے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں۔ ابو جہل آگے بڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اچانک خوف سے گھبرا کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ ابو جہل تمہیں ہو کیا گیا تھا؟ تم تو اپنی قسم پوری کرنے گئے تھے، ان کی گردن کو معاذ اللہ پامال کرنے گئے تھے، ان کے چہرے کو گرد آلود کرنے گئے تھے، تمہارا ہی چہرہ اڑ گیا، تمہارے ہی چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یہ پتا نہیں تھا نا کہ آسمان کی جانب تھوکو تو تھوک اپنے ہی چہرے پہ گرتا ہے، آسمان کا چہرہ کبھی گندا نہیں ہوتا،
تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک خندق کھودی ہے جس میں آگ روشن ہے، میں نے دیکھا کچھ عجیب الخلقت مخلوقات ہیں جو اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہے ہیں، اگر میں محمد کی جانب بڑھتا تو مجھے پکڑ کے اسی خندق کی آگ میں ڈال دیتے۔ تو یہ تو ان کا حال آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان کے مظالم یہ آقا کے اوپر تھے ان کے، ہمارے آقا جو کہ اخلاقی اعتبار سے، سیرت اور کردار کے اعتبار سے، ظاہری اور باطنی حسن و جمال کے اعتبار سے یقیناً اولین و آخرین میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ غیروں کا بھی دل آپ سے پیار کرنے کو مچلنے لگتا تھا، خواہ مخواہ دل آپ کی جانب بڑھتے تھے، اتنا آپ کا چہرہ حسین و دل ربا تھا، مگر ان کے اوپر یہ کفار کے مظالم کا حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہ مکہ کی ایک جانی مانی شخصیت تھے، ان کا ایک مقام تھا، جب انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے جب پہلی تقریر کی، اسلام کے پہلے خطیب، اسلام کے پہلے مبلغ، اسلام کے پہلے مقرر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو کفار نے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی جو کہ انتہائی متمول تھے، امیر کبیر تاجر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے یہ ان کے ساتھ اس قسم کے ظلم کیے کہ وہ چمڑے میں، چمڑا جو ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر کے آپ کا چچا آپ کو دھوپ میں ڈال دیتا تھا۔ سمجھ جائیں چمڑے کی بدبو اور مکہ کی آگ برساتی ہوئی دھوپ، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب یہ ظلم ہوتا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، آپ اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑوں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، جو بڑے تھے، تو آپ اسی سے سمجھ لیں جو کمزور تھے، غریب تھے، جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا، ان پر وہ کس قسم کے مظالم ڈھاتے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کس قسم کے مظالم یہ ڈھائے گئے کون نہیں جانتا۔ حضرت بلال حبشی، آپ کا آقا امیہ بن خلف جو تھا، آپ غلام تھے، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر اوباشوں اور بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا تھا، اور وہ آپ کو گھسیٹتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں لے کر جاتے تھے، اور لوگ آپ کے اوپر پتھروں کی برسات کرتے تھے۔ امیہ بن خلف کبھی کبھی ایسا کرتا تھا کہ وہ دن بھر صبح سے حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھتا، جب سورج یہ سوا نیزے پہ بالکل سر کے اوپر ہوتا، بالکل سر کے اوپر، تو اس وقت حضرت بلال کے ساتھ وہ یہ کرتا کہ آپ کو ننگا مکہ کی ریتیلی زمین پر، وہ ریت کہ جب سورج کی دھوپ اس پہ پڑتی تھی تو وہ ریت اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو گوشت بھن جائے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا، عمرو بن عاص کہ مکہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بلال کو ننگی پیٹھ مکہ کی ریتیلی زمین پہ لٹایا ہوا ہے یہ ان کے آقا امیہ بن خلف نے، اور آپ کے سینے پہ ایک چٹان کی سل رکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اس وقت ریت اتنی گرم تھی کہ اگر اس پہ گوشت رکھ دیا جاتا نا تو گوشت پک کے تیار ہو جاتا۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ان کے مظالم کا حال تھا۔ اور ایک اور غلام ہے حضرت خباب ابن ارت، حضرت خباب ابن ارت جن کے اوپر بلال حبشی سے بھی زیادہ مظالم ڈھائے گئے، حضرت بلال سے بھی زیادہ جس راہ حق کے مسافر نے اذیتیں اور تکلیفیں اور سزائیں برداشت کی۔ آپ آزاد ماں باپ کے بیٹے تھے حضرت خباب بن ارت، لیکن بچپنے میں کسی نے پکڑ کر کے آپ کو بیچ دیا تو آپ غلام ہو گئے۔ ام جدعان نام کی ایک عورت نے آپ کو خرید لیا تھا، انتہائی خبیث عورت۔ وہ جب اسے پتا چلا اس عورت کو کہ حضرت خباب اسلام قبول کر لیے ہیں، تو حضرت جو خباب تھے لوہے کا کام کرتے تھے، لوہا کا، تو ام جدعان یہ کرتی تھی کہ لوہے کا ٹکڑا پہلے
آگ میں خوب تپاتی تھی اور گرم کرتی تھی، جب وہ لوہا لال ہو جاتا تو اسے آپ کے سر پہ رکھ دیتی تھی۔ ایک بار حضرت خباب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ام جدعان کے مظالم کی فریاد آقا کی بارگاہ میں کی۔ آقا کریم نے اس کافرہ بدتینت خبیثہ ام جدعان کے حق میں آقا نے دعا کی تو وہ سر کے درد میں مبتلا ہوئی، اور وہ درد ایسا تھا کہ طبیبوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے ان کے سر پہ رکھا جائے۔ اللہ پاک نے یہ انتقام لیا کہ وہ حضرت خباب کے سر پہ لوہا گرم کر کے تپا کر کے رکھتی تھی، اب یہ حال آیا کہ حضرت خباب لوہا گرم کر کے اس کے سر پہ رکھتے تھے، تب جا کر کے اسے درد سے کچھ قرار آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے، اور حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قسم کے مظالم بھی ڈھائے گئے کہ آگ جلا کر جب انگارے تیار ہو جاتے، آپ کو ننگی پیٹھ ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا کر اور پیٹھ پر وہ انگارے رکھ دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ انگارے آپ کی جلد کو جلا کر کے آپ کی چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھتے تھے۔ حضرت خباب ابن ارتھی کہتے ہیں کہ ایک بار کفار نے یہ کیا کہ آگ جلا کر کے اور جب انگارے بالکل وہ دھکنے لگ گئے تو اس پر حضرت خباب کو ننگی پیٹھ لٹا دیا اور اس وقت تک لٹائے رکھا، اور اوپر سے وہ بدبخت سوار آپ کے پیٹ پہ چڑھ گئے، اور اس وقت تک یہ اسی حال میں رکھا یہاں تک کہ وہ انگارے بجھ بھی نہ گئے، جب تک بجھے نہیں تب تک اسی حال میں رکھا۔ آپ کی پیٹھ پہ ان انگاروں سے جلنے کی وجہ سے برس کی طرح سفید نشانات تھے، برس تو نہیں تھے لیکن سفید نشانات تھے۔ حضرت خباب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت خباب آتے تو حضرت خباب کو حضرت عمر فاروق اعظم اپنے پہلو میں اور اپنے بغل میں بٹھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میرے بغل میں صرف تم بیٹھ سکتے ہو اور ایک بلال بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت خباب عرض کرتے، حضور بلال کے تو پھر بھی کچھ حمایتی تھے لیکن میرا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیٹھ ننگی کر کے حضرت خباب کی پیٹھ سے مس کر دیا کرتے تھے اور ملا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت خباب اور یہ حضرت بلال اور حضرت خباب دونوں کو آزاد کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا، دونوں کو، حضرت بلال کو بھی اور حضرت خباب کو بھی۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا تو قیمت کیا چکائی تھی؟ قسطاس نام کا آپ کا اپنا ایک غلام تھا، قسطاس بڑا ماہر، وہ تمام کاروبار کی دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا، تو امیہ بن خلف کو ابو بکر نے قسطاس کو دے دیا، قسطاس اپنا غلام دے دیا اور بلال لے لیا، اور قسطاس کی قیمت کئی ہزار درہم میں تھی۔ تو لوگ کہنے لگ گئے، اور جب آزاد کیا لوگ کہنے لگ گئے کہ بلال نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہوگا، وہ اسی احسان کا بدلہ چکائے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت پہ قربان جائیں کہ جب لوگوں نے آپ کے خلوص پہ شک کیا اور کہا کہ بلال کا آپ کے اوپر احسان ہوگا، اسی احسان کو آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے خلوص کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں آیات اتار دی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا لِي أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میرے ابو بکر پہ بلال کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا اس نے بدلہ چکایا ہے، اس نے یہ کام فقط میری رضا کے لیے کیا ہے۔ جس کے خلوص کی گواہی اللہ پاک دے، جس کی صداقت اور نیت کے صدق کی گواہی اللہ پاک دے، اس کی عبادتوں کی عظمت کا تصور کون کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا اللہ پاک قدر و یہ عبادات کی کثرت نہیں دیکھتا، خلوص دیکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں کہ عبادت تو اخلص العمل یجزیک القلیل، لوگوں عمل میں خلوص پیدا کرو، قلیل عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو جس کے خلوص کی گواہی اللہ دے، اس کی عبادتوں کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ حضور بتائیں تو آسمان پہ جتنے ستارے ہیں
کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا نے فرمایا تھا ہاں، عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے اپنے دل میں پہلے ہی یہ خیال کیا تھا کہ غالباً آقا میرے ابا حضور ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن آقا نے حضرت عمر کا نام لیا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میرے ابو، میرے والد گرامی، ان کی نیکیاں کہاں اور کتنی ہیں؟ آقا نے فرمایا تھا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پہ بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، خلوص اور صدق دیکھا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر کا خلوص وہ خلوص ہے جس تک اس امت میں سے بلکہ تمام امتوں میں سے انبیاء اور رسولان اعظام کو چھوڑ کر کسی کا خلوص نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بار ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، حضرت ابو قحافہ نے، کہ بیٹے جب تم غلام آزاد ہی کرتے ہو تو طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو، اس لیے کہ عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی غلام آزاد کرتا تو وہ غلام اس آزاد کرنے والے کے موالی کہے جاتے تھے، موالی، اور یہ ان کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا تھا۔ تو ابو قحافہ نے کہا کہ بیٹے جب تم غلام آزاد کرتے ہو تو ذرا طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات سن کر کہ وہ طاقتور غلام آزاد کرو، وقت پڑنے پہ تمہارے کام آئیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ ابا حضور، میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ غلام آزاد ہونے کے بعد میری مدد کریں گے، میرے مددگار بنیں گے، بلکہ یہ فقط میں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا خلوص اور آپ کی نیت کا صدق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات تھے، یہ حالات، اور مسلمانوں پر کفار اس قسم کے مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ اب جب بات آئی گئی ہے تو ابھی تک آپ نے جسمانی مظالم کی داستان سنی نا، ذرا ایک جذباتی ظلم کی داستان سن لیجئے، ایموشنل بلیک میلنگ کی ایک داستان سنیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے تیر انداز، جنہوں نے اسلام کی جانب سے سب سے پہلا تیر دشمنان اسلام پہ چلایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ یہ جذباتی کھیل کھیلنا چاہا اور ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا کہ اس نے کہا کہ جب تک سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ جب تک وہ اپنا نیا دین چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آ جاتا تب تک میں کھانا کا ایک لقمہ یا پانی کی ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے قسم کھائی۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اور وہ بھی اپنے وعدے میں پکی تھی بالکل، تو کھاتی نہیں تھی۔ جب وہ بالکل کمزور ہو گئی، نقاہت اس کے بدن پہ ظاہر ہونے لگ گئی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ تعلمین واللہ یا اماں لو کانت لکی نفس مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا کلی ان شئتی او لا تاکلی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا تھا۔ ذرا سوچے تو ماں کی محبت کسی ہر شخص کے دل میں کیا ہوتی ہے آپ اندازہ کریں، اور ماں بھوکی پیاسی کئی دنوں کی کمزور پڑی ہوئی ہے، اور اس کی ضد ہے کہ جب تک بیٹا نیا دین نہیں چھوڑتا میں یہ کھانا پینا شروع نہیں کروں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ ماں بخدا تم یہ جانتی ہو کہ تمہاری تو ایک جان ہے، اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور تمام تمہاری جان ایک ایک کر کے تم تج دو بھوک اور پیاس کی حالت میں، ایک ایک کر کے تمہاری جان نکلتی جائے، پھر بھی ما ترکت دینی ھذا، میں اپنا یہ پیارا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری مرضی، کلی ان شئتی او لا تاکلی، اب تمہاری مرضی، چاہو تو کھاؤ چاہے تو نہ کھاؤ، مر جاؤ، ایک جان تو کیا 100 جان بھی ایک ایک کر کے تمہاری نکلے پھر بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔
جب ماں نے اپنے بیٹے کا یہ عزم دیکھا، سمجھ گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں، حضرت سعد بن نبی وقاص کے عزم اور آپ کے استقلال کے کوہ گرا کو دیکھ کر کے ماں نے اپنی قسم توڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس قسم کے مظالم کرتے تھے۔ حضرت خباب نے ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور دعا کریں، ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اتنے مظالم پہ ہی یہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ گئے؟ تمہیں پتا ہے ایمان والوں نے کیسے کیسے ظلم برداشت کیے ہیں؟ یہ کسی کے سر پہ آری رکھ کر کے آری چلا دی گئی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کسی کو آگ، خندق میں آگ روشن کر کے اس میں جھونک دیا گیا۔ اس قسم کے مظالم لوگوں نے سہے ہیں، ایمان والوں نے سہے ہیں، اور یہ چھوٹے سے مذہب پہ تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ آقا کریم نے حضرت خباب سے فرمایا تھا، وہ خباب جنہیں آگ سے عذاب دیا جاتا تھا۔ ذرا غور کریں، اللہ پاک اپنے بندوں میں کس قسم کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے ہمارے دل میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسے وراثت میں پایا ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس اسلام کے لیے نہ تو ہم ظلم سہے ہیں، نہ تو ہماری جانیں گئی ہیں، نہ ہی ہمارا مال خرچ ہوا ہے۔ ذرا ان صحابہ سے پوچھئے نا جنہوں نے اس کے لیے جان، مال، اولاد، گھر بار، وطن سب کچھ چھوڑ دیا تاکہ شجر اسلام ہرا بھرا رہے، اسلام کی روشنی چار دانگے عالم میں پھیل جائے۔ ان سے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو قربانی دیتا ہے نا وہی عظمت و اہمیت سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے نہیں دی ہیں اتنی قربانیاں تو ہمارے اسلاف نے تو دی ہیں۔ تو ذرا اسے اپنے ذہن میں رکھ کر ان داستانوں کو سننا چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، خود ہمارے آقا نے اس اسلام کو پھیلانے میں کون کون سی مصیبتیں جھیلی ہیں، کون کون سی اذیتیں برداشت کی ہیں، کہ تاکہ ہم ایسی راہ نہ چلیں جس راہ پہ چلنے کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو تو ہو، اسلام پہ داغ لگے، اسلام پہ اعتراضات ہو، ہم اپنے آپ کو بچائیں ایسے کاموں سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مظالم کا حال تھا، ابھی تک آیت جہاد نہیں اتری تھی، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ حاضر ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمیں ان سے دو دو ہاتھ کرنے کی اجازت دیجیے کہ تاکہ ہم ان سے جنگ کریں، کیوں ان کے مظالم سہیں؟ آقا کریم ہمیشہ فرماتے صبر کرو، صبر کرو، اور ابھی تک ہمیں جہاد اور جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے۔ تو یہ اسی اثنا میں جب کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان سے جنگ کریں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری تھی، اس وقت ان حالات میں کہ قل عبادی، محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، ان ظلم کرنے والوں سے جب کوئی بات کہے تو اچھی بات کہیں۔ سمجھ لیں، ان ظالموں کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کفار سے کبھی کبھی صحابہ کہہ دیا کرتے تھے، جب مظالم کی انتہا ہوتی تھی نا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ تم ظلم ڈھالو لیکن اللہ پاک تمہیں عذاب دے گا، تمہاری آخرت برباد ہوگی، اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب ان پر ظلم ہو صبر کا مظاہرہ کریں اور اس قسم کی باتیں نہ کہیں کہ جن باتوں سے کفار کے دل اور متنفر ہوں، فتنہ اور فساد اور بڑھے، بلکہ کہیں ہداک اللہ یرحمک اللہ، کہیں کہ اللہ تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اس قسم کی باتیں کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان ظلم کے حالات میں، مکی ماحول میں۔ اب اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جب اسلام غالب ہو اس وقت غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جائے گا۔ جب کفار غالب تھے، ظلم کرتے تھے، اس وقت یہ حکم ہے اچھی بات زبان سے نکالو۔ تو جب اسلام غالب ہو، مسلمان غالب ہو، کفار جب رحم و کرم پہ ہوں، تو اس وقت اسلام کس قسم کے سلوک کا حکم دے گا، سمجھ جائیں اسی سے۔ اور اسی وجہ سے آقا کریم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اے کفار بتاؤ تو میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو سب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اخن کریم ابن اخن کریم،
آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ کا خاندان بھی کرم کرنے والا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی یہ ملامت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی، تمام مظالم تمہیں معاف کیے جاتے ہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضرت خباب کو آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے، حضرت بلال کو ریتیلی زمین پہ ننگے پیٹھ لٹایا جا رہا ہے، آقا کریم کی گردن پہ اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں، آقا کریم کی گردن کو قدموں سے پامال کرنے اور اس ماہ عرب کے چہرے کو گرد آلود کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر جب اللہ غلبہ عطا کرتا ہے آقا فرماتے ہیں انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اٹھائے نا انسانی تاریخ اور دکھائے کوئی حاکم جو کہ ظالم دشمن پہ غلبہ پانے کے بعد اس قسم کا سلوک روا رکھا ہو۔ تاریخ میں ایسا آپ کو نمونہ نہیں ملے گا، ہاں نمونہ ملے گا، مثال ملے گی تو نبی کے نام لیواؤں ہی میں مثال ملے گی، نبی کے چاہنے والوں ہی میں مثال ملے گی۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں کا اتنا خون بہایا تھا کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک صدی بھی نہیں بیتی کہ اسلام کے شیر، اسلام کے مجاہد، آقا کے عاشق دلفگار حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ بیت المقدس پہ ایک صدی کے اندر تقریباً 90 یا 95 سال ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے یہ اپنے قبضے میں کر لیا بیت المقدس کو۔ زیادہ خون بہائے عرصہ نہیں گزرا تھا، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو غسل کرایا تھا مسلمانوں کے خون سے۔ عیسائیوں کے جو گھوڑے تھے ان کے پاؤں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 100 سال بھی نہیں بیتے تھے، آج 500 سال پہلے کا حساب ہم سے لیتے ہیں، یہ 500 سال پہلے کا حساب لیتے ہیں، اور جس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، محض اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی انسانیت دشمنی کو بتاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے بلکہ ان کے سینوں میں پتھر ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف محض یہ نام کے انسان ہیں، چہرے مہرے سے انسان ہیں، ورنہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ 500 سال پہلے کا حساب آج ہم سے لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو آگ میں جھونک دیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے نا، بولیرو میں ڈال کر، کوئی گاڑی تھی اس میں ڈال کر کے زندہ جلا دیا گیا 2 مسلمانوں کو۔ یہ ہم سے اپنی نفرت اور اپنی دشمنی کا اس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیں 500 سال پہلے کا یہ ظلم لے رہے، یہ بدلہ لے رہے ہیں، اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ مغل بادشاہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخی ثبوت یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے اوپر بڑا یہ احسان کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے۔ اگر ظالم ہوتے نا تو بر صغیر میں آج ایک بھی ہندو نہیں یہ باقی رہتا۔ اگر وہ ظالم ہوتے تو بادشاہت ان کے ہاتھ تھی، طاقت ان کے ہاتھ تھی، 1-2 سال یا 10-20 سال نہیں بلکہ 600 سال تک ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اگر وہ طاقت اور تلوار کا استعمال کرتے تو کیا کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا یہاں بچ سکتا تھا؟ 600 سال بڑی لمبی مدت ہوتی ہے نا، لیکن وہ رحم دل تھے، وہ انسانیت نواز تھے، لیکن یہ محض اپنی نفرت اور اپنی دشمنی اور اپنے جانور پن کو دکھانے کے لیے آج یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ہمارے نبی کے نام لیوا پر، قربان جائیں اسلام کے شیر پہ، مسلمانوں کا خون بہائے 100 سال سے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جب عیسائیوں سے بیت المقدس کو اسلام کے قبضے میں لاتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی جب داخل ہو رہے ہیں بیت المقدس کے اندر، نگاہیں جھکی ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، اور سب کو بیک زبان معافی دے دی، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ اس قسم کے واقعات آپ کو رسول رحمت اور رسول رحمت کے ماننے والوں کی تاریخ میں ملیں گے، باقی اقوام عالم میں آپ ایسی تاریخ ڈھونڈے نہیں ملیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتائیں۔ تو ان حالات میں جبکہ مظالم کا یہ حال تھا، حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان
استعمال کریں ناپ تول کر، وہ بات کہیں جو بہتر ہو۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید کچھ باتیں ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کا چراغ روشن کرے، اور ہمارے ظاہر کو حضور کی سنت کی اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا